السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگان کرام اور معزز سامعین محترم، آج کے اس جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ عرفے کی فضیلت کو اور قربانی کی تاریخ اور اس کے کچھ ضروری مسائل کو اور فضائل کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح اور مفید بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، ذی الحجہ کا ابتدائی عشرہ یعنی پہلے 10 دن سال کے افضل ترین دنوں میں شمار ہوتے ہیں، اور ان 10 دنوں میں خاص طور پر جو عرفے کا دن عرفہ کہتے ہیں، ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ 9 ذی الحجہ، یہ دن بڑی فضیلت والا ہے، بلکہ پورے سال میں سب سے افضل ترین دن عرفے کا دن۔ جیسے ہفتے میں افضل ترین جو دن ہے وہ جمعہ ہے، مہینوں میں جو افضل ترین مہینہ ہے رمضان، راتوں میں جو افضل ترین رات ہے شب قدر ہے۔ تو اگر سال بھر کے دنوں کو دیکھا جائے، ایام کو دیکھا جائے، تو ایام میں دنوں میں سال کے اعتبار سے سب سے افضل ترین جو دن ہے وہ عرفے کا ہے۔ اس دن کو بہت ساری خصوصیات حاصل۔ 9 ذی الحجہ ہمارے علاقوں میں ایشیا میں چہارشنبے کا دن آ رہا ہے اس سال۔ تو یہ جو 9 ذی الحجہ ہے، اس کو ایک خصوصیت یہ حاصل ہے کہ اس دن عرفے وقوف عرفہ کے ذریعے حج کے رکن اعظم کو ادا کیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الحج عرفہ، حج عرفہ ہی ہے، یعنی عرفے میں ٹھہرنا حج کا سب سے بڑا فرض، اور یہ فرض 9 ذی الحجہ کو ادا کیا جاتا ہے، یوم عرفہ میں ادا کیا جاتا ہے۔ یہ دن اسلام کی تکمیل کا دن، اللہ تعالیٰ نے جو دین حضرت آدم علیہ السلام کو دے کر اس دنیا میں بھیجا، تمام انبیاء کرام علیہم السلام اسی دین کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہے، لیکن کسی شریعت میں کسی نبی پر اللہ تعالیٰ نے دین کی تکمیل کا، اس کے کمپلیٹ ہونے کا، اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو یہ خصوصیت نہیں دی، کسی کتاب میں یہ حکم نازل نہیں فرمایا۔ شریعت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت دی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین کی تکمیل کے لیے مبعوث فرمایا، اور یہ آیت نازل کی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے دین کو کمپلیٹ مکمل کر دیا، میری نعمت کو پورا کر دیا، اور تم سے دین اسلام پر میں راضی ہوں۔
ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا قرآن کی ایک آیت ایسی ہے کہ اگر وہ ہماری شریعت میں ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس کے نازل ہونے کے دن کو عید کا دن مناتے، خوشی کا دن مناتے، اور کہا کہ وہ آیت سورہ مائدہ کی یہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا مجھے معلوم ہے کہ وہ آیت کس موقع پر اور کس دن نازل ہوئی، اور فرمایا کہ وہ جمعہ کا دن تھا، عرفے کا دن تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وقوف عرفہ فرما رہے تھے، میدان عرفات میں آپ موجود تھے اور آپ پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی یہ بتایا کہ یہ دن تو پہلے ہی سے ہمارے نزدیک افضل ہے، جس دن اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت امت محمدیہ کو عطا فرمائی کہ اب اسلام مکمل ہو چکا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، اب کسی نئے دین کی، نئے نبی کی، نئی شریعت کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ دین آخری دین ہے، یہ کتاب آخری کتاب ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، اور یہ نبی آخری نبی خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرفے کے دن کی یہ خصوصیت ہے کہ اس دن شیطان سب سے زیادہ رسوا ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ شیطان عرفے سے زیادہ اپنے آپ کو ذلیل و خوار سمجھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس دن دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی پرجوش ہے، مغفرت عامہ کا یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شمار بندوں کی مغفرت فرما رہے ہیں، تو وہ افسوس کرتے ہوئے اپنے اوپر مٹی ڈالتا ہے، افسوس کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی محنت ضائع ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں کو بندوں کے معاف فرما دیتے۔ اللہ تعالیٰ اس دن فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے، یباہی بہم الملائکہ۔ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ بے شمار بندوں کی مغفرت فرماتے، اور یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا عرفے کی دعا۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفے کے اندر دعا فرمائی۔ تو آپ جانتے ہیں کہ میدان عرفات میں حجاج کرام دو نمازوں کو ایک ساتھ ایک وقت میں ادا کرتے، ظہر اور عصر کی نماز کو ظہر کے وقت میں ادا کر لیا جاتا۔ یہ اس دن کی خصوصیت ہے اور خصوصی حکم۔ تو ظہر کے وقت ہی میں آپ نے ظہر اور عصر کو ادا فرما لیا، اور پھر اس کے بعد آپ جبل رحمت کے قریب تشریف لائے، اور اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک مسلسل دعاؤں میں مصروف رہے۔ اندازہ لگائیے 4-5 گھنٹے کا وقت ہے، اور پورا وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مصروف ہے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا خیر الدعاء، بہترین دعا کا جو دن ہے وہ عرفے کا۔ اللہ تعالیٰ اس دن دعاؤں کو قبول فرماتے، اللہ تعالیٰ اس دن جو مانگو وہ عطا فرماتے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا وخیر انا وخیر ما قلته انا والنبیون من قبلی، اور سب سے بہترین دعا جو میں نے اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام نے عرفے کے دن کی ہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام بھی عرفے کے دن دعا کیا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں سب سے بہترین جو دعا ہے وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سب سے بہترین دعا اس کلمے کو کہا۔ اگرچہ بظاہر اس کلمے میں توحید کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے،
لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کلمہ توحید جہاں توحید کا اظہار کرتا ہے وہی یہ کلمہ دعا بھی ہے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کا جہاں یہ مطلب ہے کہ اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بندہ اس بات کا بھی اقرار کرتا ہے لا رازق الا اللہ، آپ کے علاوہ کوئی روزی دینے والا نہیں، آپ کے علاوہ کوئی مصیبتوں کو دور کرنے والا نہیں، آپ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں، آپ کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں، آپ کے علاوہ کوئی مشکلات کے دروازوں کو بند کر کے فتوحات کے دروازوں کو کھولنے والا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے فنادا فی الظلمات، تاریکیوں کے اندر انہوں نے جب اللہ کو پکارا، انہی الفاظ میں پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں ظالموں میں سے۔ اب آپ دیکھیں گے اس میں تلاش کریں گے دعا کا مفہوم کیا ہے، جبکہ اس کے بعد کے الفاظ میں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی۔ ہم کلمہ توحید کو کلمہ دعا نہیں سمجھتے، جبکہ اس میں بہترین دعا کا مضمون شامل، بہت ساری دعاؤں کو یہ کلمہ اپنے اندر لیے ہوئے، لہذا عرفے کے دن خاص طور پر اس کلمے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کلمہ توحید کا آدمی اہتمام کرے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ عرفے کے دن کی یہ خصوصیت بھی بیان کی گئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عرفے کے دن کا روزہ احتسب علی اللہ، میں اللہ سے امید کرتا ہوں ان یکفر السنة التي قبله والسنة التي بعده او کما قال علیہ السلام۔ اس دن روزے کی بھی فضیلت آئی ہے، عرفے کے دن روزہ رکھنا سنت ہے، اور نبی علیہ السلام نے حاجی کے علاوہ غیر حاجی کے، حج کرنے والے کے لیے عرفے کا روزہ سنت نہیں ہے، حج کرنے والے کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان کے لیے عرفے کے دن روزہ رکھنا سنت ہے، باعث فضیلت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پچھلے سال کے اور اگلے سال کے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ فرما دیں گے اور 2 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ عرفے کا دن مغفرت والا دن بھی ہے، اسلام کی تکمیل والا دن بھی ہے، حج کے رکن اعظم والا دن بھی ہے۔ اس دن شیطان کی رسوائی سب سے زیادہ ہوتی ہے، اس دن اللہ تعالیٰ دعاؤں کو بہت زیادہ قبول فرماتے ہیں، اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے میں بھی ثواب رکھا ہے اور فضیلت رکھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں جب یہ دن عطا فرمایا ہے تو ہم اس دن کی ضرور قدر کریں، روزے کا خاص اہتمام کریں، دعاؤں کا خاص اہتمام کریں، اس دن کو غفلت سے نہ گزاریں، بلکہ اس دن خوب سے خوب اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ عرفے کے بعد قربانی کا عمل شروع ہوتا ہے، جسے یوم النحر کہا جاتا ہے۔ 10ویں تاریخ 10 ذی الحجہ سے لے کر 10، 11، 12 3 دن یہ قربانی کے ایام ہیں، عید کے ایام ہیں، عید الاضحیٰ کے یہ 3 ایام ہیں۔ ان 3 دنوں کے اندر قربانی کرنے کا شریعت نے حکم دیا، اور اس قربانی کے بارے میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ ہر امت کے اندر ہم نے قربانی کو واجب کیا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف شریعت محمدیہ ہی میں قربانی واجب کی گئی، ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کو واجب کیا۔ لہٰذا آج بھی جتنے قدیم تاریخی مذاہب ہیں جو ان کی بگڑی ہوئی شکلیں موجود ہیں، ان میں بھی کسی نہ کسی طرح قربانی کا تصور پایا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے اس ملک میں جو ہندو برادران وطن ہیں، ان کی مذہبی کتابوں کو بھی اور ان کے دھرم شاستروں کو بھی اگر دیکھا جائے گا تو اس میں بھی قربانی کا تذکرہ موجود ہے۔ ہر امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں اس قربانی کی عبادت کو رکھا ہے، اپنے اپنے زمانے میں انبیاء علیہ السلام نے اس عبادت کے ذریعے اللہ کو راضی کیا۔ حتیٰ کہ قرآن مجید نے قربانی کی تاریخ بیان کی
اذ تقربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ بیان، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، کہ آدم کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کا واقعہ بیان کیجیے کہ دونوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قربانی اللہ نے قبول فرمائی اور ایک کی قربانی کو اس کے نیت کے فتور اور کھوٹ کی وجہ سے رد کر دیا، قبول نہیں فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے قربانی کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ، ہر امت میں قربانی کا یہ مبارک عمل رکھا ہے۔ خاص طور پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس قربانی کی تاریخ میں جان اور روح پیدا کر، اسی لیے قربانی کو خاص طور پر سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اسے منسوب کیا جاتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس قربانی کے عمل کے اندر ایک روح پیدا کر دی، ورنہ ہر امت کے اندر اللہ نے اس قربانی کے عمل کو رکھا ہے۔ اور حق تعالی شانہ نے امت محمدیہ پر قربانی کو عید کے اعمال میں سے ایک عمل قرار دیا، لہذا قربانی کو خوش دلی کے ساتھ آدمی کرے، یہ سنت ابراہیمی بھی ہے۔ اس میں جانور کے ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں آپ نے قیام فرمایا، ہر سال آپ قربانی کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قربانی کے عمل کو محبت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ انجام دیتے تھے، صحابہ کرام اہتمام کے ساتھ انجام دیتے تھے۔ قربانی کے جانوروں کا خیال رکھا جاتا تھا اور انہیں کھلایا پلایا جاتا تھا۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ تعالیٰ نے قربانی کے جانوروں کو، ہدی کے جانوروں کو شعائر اللہ کہا، یہ بھی اللہ کے شعائر ہیں، اور ان کی تعظیم کرنا اور ان کے ساتھ احترام سے پیش آنا یہ دل کے تقوی کی علامت اسے قرآن نے قرار دیا۔ لہذا خوش دلی کے ساتھ آدمی قربانی کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایام قربانی میں اللہ کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ کوئی عمل پر پسندیدہ نہیں، لہذا قربانی کے ایام میں قربانی کا ہم اہتمام کریں، خوش دلی کے ساتھ قربانی کریں۔ اور ایک عمل تدبیر تشریق کا عمل ہے کہ عرفے کے دن فجر سے لے کر 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک 5 دنوں تک تکبیر تشریق پڑھنا ہر نماز کے بعد واجب ہے، مرد کے لیے بھی، عورت کے لیے بھی، باجماعت نماز پڑھنے والے کے لیے بھی، انفرادی نماز پڑھنے والی کے لیے بھی، مسافر کے لیے بھی، مقیم کے، ہر شخص کے لیے ان 5 دنوں میں نماز کے بعد تکبیر تشریف پڑھنا واجب ہے۔ مرد حضرات بلند آواز کے ساتھ تکبیر پڑھیں گے اور خواتین آہستہ آواز سے تکبیر تشریف پڑھے گی۔ اس کے علاوہ ان پورے ایام کے اندر 10 دنوں میں تکبیرات پڑھتے رہنے کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک تکبیرات، تسبیحات اور تحمیدات کی بڑی فضیلت ہے اور مقبولیت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، پچھلے جمعہ بھی آپ کے سامنے بیان کی گئی حدیث، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّسْبِيحَ، کہ ان 10 دنوں کے اندر خوب اللہ کی کبریائی بیان کرو، لیکن آخر کے ایام میں 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 کی عصر تک 5 دن تکبیر تشریف پڑھنا یہ ہر نماز کے بعد واجب۔ اور ایک قربانی کا عمل ہے، قربانی کے سلسلے میں یہ بات ہمارے ذہن میں ہو کہ آج کل بہت سارے سوالات اور غیر ضروری شبہات اور شکوک قربانی کے سلسلے میں لوگ پیدا کرنے کی اور وسوسے میں مبتلا کرنے کی اور بہکانے کی اور گمراہی میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کی اس عبادت کو پورے یقین کے ساتھ، ثواب کے حصول کی نیت کے ساتھ ادا کرنا ایک کامل مسلمان کی علامت۔ قربانی کرنا یہ جانور کی جان کو ضائع کرنا یا اس پر ظلم کرنا نہیں،
جب بھی قربانی کا موقع آتا ہے، جبکہ سال بھر جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، لیکن قربانی کے ایام جب آتے ہیں تو یہ بات زور و شور سے اٹھائی جاتی ہے کہ یہ جانور پر ظلم، ہرگز اسے ظلم نہیں کہا جاتا، اس لیے کہ ظلم کی ڈیفینیشن اور اس کی تعریف یہ ہے وضع الشیء فی غیر محل، کسی بھی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا کر رکھ دینا، اس کے مقام سے ہٹا کر اس کا استعمال کرنا، یہ ظلم۔ اللہ تعالیٰ نے سبزیوں کو بنایا کھانے کے لیے، اگر کوئی آج یہ کہے، سائنسی تحقیقات یہ کہتی ہے کہ سبزیوں میں بھی ایک طرح کی جان ہے، وہ بھی جاندار ہے، ان کو کاٹ دینا، ان کو ختم کر دینا یہ بھی ایک طرح کا ظلم ہے، لہذا سبزی بھی نہ کھائی جائے۔ پانی کے اندر مختلف قسم کے بیکٹیریا ہوتے ہیں، جراثیم ہوتے ہیں، اگر کوئی یہ کہے کہ پانی پی کر آدمی ان کو ختم کر رہا ہے لہذا ان پر ظلم کرنا ہے، پانی بھی نہ پیا جائے۔ آدمی سانس لیتا ہے تو سانس میں اور ہوا میں مختلف قسم کے بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں، تو کوئی کہے کہ سانس لینا بھی بڑا ظلم ہے، آدمی ضرور اور ہمیشہ ماسک لگا کر رکھے اور بغیر ماسک کے کھلی ہوا میں تازہ ہوا بھی اپنے ناک سے نہ لے، ورنہ یہ جانوروں پر ظلم ہے، بیکٹیریا پر ظلم ہے۔ تو یہ کہا جائے گا کہ یہ اصل انسانیت کا دشمن، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی بنایا ہے پینے کے لیے، ہوا کو وجود عطا کیا ہے سانس لینے کے لیے، اسی طرح سبزیوں کو اگایا ہے انسان کی غذا کے لیے، حلال جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، فَكُلُوا مِنْهَا، حکم دیا کہ اس سے تم کھانے کا اور غذا کا بھی کام لے سکتے ہو، لہٰذا ان کو اپنی غذا میں استعمال کرنا یہ ہرگز ظلم نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے دانت عطا کیے اور پیٹ میں ایسی آنتیں عطا کی ہے کہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ وہ سبزی کے ہاضمے کے لیے بھی ہے اور گوشت کے ہاضمے کے لیے، جو انسان کی فطری غذا کو بتا رہا کہ انسان کی فطری غذا میں حلال جانور کا گوشت اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اسے استعمال کرنا یہ ہرگز ظلم نہیں ہے، اور یہ ظلم کہنا یہ حماقت۔ اور اصل بات یہ ہے کہ سال بھر مختلف قسم کے مواقع پر گوشت کھایا جاتا ہے، 5 اسٹار ہوٹلوں کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، سرو کیا جاتا ہے، اس وقت ان کے پیٹ میں درد نہیں ہوتا۔ جب عید کے موقع پر جانور قربان کیے جاتے ہیں، غریبوں کے گھر گوشت پہنچتا ہے تو ان کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے کہ یہ تو جانور پر ظلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال جانوروں کو پیدا ہی کیا ہے تاکہ آدمی اس سے غذا کا استعمال کرے اور ان کے کھانے کے اندر اسے استعمال کرے۔ ایک زمانے تک انسان کی بہت سارے علاقوں کے اندر غذا کا، کھانے پینے کا واحد سورس شکار، کہ شکار کے ذریعے انسان کھاتے، یہ انسان کی فطری غذا ہے، اور اسے ظلم کہنا یہ حقیقت سے ناواقفیت ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس میں مال کا ضیاع ہے، کہ مال ویسٹ کیا جا رہا ہے، جبکہ یہ بھی ناواقفیت کی علامت ہے، جہالت کی علامت ہے۔ جب آدمی کسی کو خوش کرنے کے لیے، گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے اور دیگر حضرات کو خوش کرنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، قربانی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کے انجام دینے کے لیے اگر آدمی اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اسے ہرگز مال کا ضیاع نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ مال خرچ کرنا باعث ثواب۔ اور قربانی کرنے کے بجائے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ غریبوں کو مال دے دیا جائے، جبکہ صدقہ دینے سے قربانی ادا نہیں ہوتی۔ جس طرح کسی پر حج فرض ہو جائے وہ صدقہ کر دے، صدقہ کرنے سے حج ادا نہیں ہوتا، بلکہ حج ادا کرنے سے ہی حج ادا ہوتا ہے، صدقہ دے دینے سے، مال کا صدقہ دینے سے ہرگز آدمی کی قربانی ادا نہیں ہوتی۔ قربانی کر کے اگر آدمی گوشت چاہے غریبوں میں تقسیم کر دے
لیکن صرف مال اگر ہدیہ کر کے صدقہ کر کے یہ سمجھے کہ میرا فریضہ ادا ہو جائے، ہرگز قربانی ادا نہیں ہوتی۔ اور اس میں مال کا ضیاع نہیں ہے، غریب کو مال دینا یہ بھی اس کی مدد کرنا ہے، اور اس سے بڑھ کر غریب کی مدد یہ ہے کہ اسے روزگار دیا جائے۔ اور قربانی کے ذریعے بہت سارے افراد کو روزگار فراہم ہوتا ہے، بہت ساری انڈسٹریز چلتی ہے، فارمنگ انڈسٹریز سے لے کر میڈیکل انڈسٹریز تک، مختلف انڈسٹریز میں قربانی کے ذریعے اور جانوروں کو ذبح کرنے کے ذریعے، چاہے وہ لیدر کمپنیز ہو یا مختلف قسم کی کمپنیز ہو، قربانی کے کھال، اس کے گوشت، اس کی ہڈیاں کیمیکل کمپنیز کے اندر اور موجودہ زمانے کے اندر جو کاسمیٹک ہے ان کمپنیوں کے اندر مختلف قسم کے روزگار اس کے ذریعے لوگوں کے جڑے رہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے گھرانوں کو اس کے ذریعے روزگار فراہم فرماتے ہیں۔ لہٰذا اس کو مال کا ضیاع کہنا حقیقت میں معیشت سے، اکانومی سے ناواقفیت کی علامت، یہ بہترین روزگار کا ذریعہ ہے۔ بعض علاقوں کے اندر ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ ایک علاقے میں جانور کو خریدنے سے مسلمان رک گئے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ سڑک پر آ گئے اور یہ کہنے لگے کہ اسی پر تو ہماری زندگی کا دار و مدار تھا، اگر یہ ہمارے جانور نہیں بکیں گے تو ہمارا معاش تباہ ہو جائے گا اور ہم کہیں سے باقی نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سوں کے روزگار کو اس کے ساتھ جوڑ کر رکھا، بہت ساری انڈسٹریز اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، مزدوروں کے کام ان کے ساتھ اور ان کے گھرانے ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس کو مال کا ضیاع کہنا یہ حقیقت میں کم عقلی ہے اور معاش سے ناواقفیت کی علامت۔ خوش دلی کے ساتھ آدمی قربانی کرے، اللہ نے اس میں ثواب بھی رکھا ہے، اللہ نے اس میں سنت کی ادائیگی بھی رکھی ہے، اللہ نے اس میں غربا تک گوشت کی تقسیم کو بھی رکھا ہے، اللہ نے اس میں بہت سارے افراد کے روزگار کو بھی رکھا ہے۔ خوش دلی کے ساتھ آدمی قربانی کرے، اور اس سلسلے میں قربانی کے مسائل کا بھی ہم ضرور علم حاصل کریں۔ قربانی جب کریں تو ہماری نیت درست ہو، اخلاص نیت کے ساتھ ہم قربانی کریں، دکھاوے کے جذبے سے کوئی عمل آدمی کرتا ہے عند اللہ وہ مقبول نہیں ہوتا۔ خصوصاً قربانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ نہ قربانی کا گوشت اللہ کے دربار تک پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا خون اللہ کے دربار تک پہنچتا ہے، بلکہ تمہارے دلوں کا تقوی اللہ کے دربار میں مطلوب ہے کہ کتنے تقوی کے ساتھ اور کتنے اخلاص کے ساتھ آدمی قربانی کر رہا ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ آدمی یوں کہے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا سب کچھ اللہ کے لیے، تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرے۔ دکھاوا کرنا، شو آف کرنا، قربانی کے جانوروں کی فوٹوز کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنا تاکہ لوگ تعریف کرے کہ بڑا مہنگا جانور یہ لے کر آیا ہے اور بڑی مہنگی قربانی ہر سال کرتا ہے، اس طرح آدمی لوگوں کے سامنے دکھاوا کر کے حقیقت میں اپنے ثواب کو ضائع کر رہا ہے۔ ریاکاری ایسا گناہ ہے جو نیکی کے ثواب کو ضائع کر دیتی ہے۔ نیک نیتی کے ساتھ قربانی کرے، اور قربانی کے عمل کے اندر جو صاحب استطاعت ہے ان پر قربانی واجب ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، کہ جو آدمی قربانی کی استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ۔ سخت وعید نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، لہٰذا جو بھی صاحب استطاعت ہے وہ قربانی ضرور کریں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اپنے رب کی رضا کے لیے نماز بھی پڑھو اور نہر بھی کرو۔ نہر کرنے سے مراد مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں نماز سے مراد عید کی نماز ہے، اور نہر کرنے سے مراد عید کی قربانی کرنا ہے، کہ عید کی قربانی کرنے کو شریعت میں واجب قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا جو بھی صاحب استطاعت ہو وہ ضرور قربانی دے، اور ایک کنفیوژن
لوگوں کے ذہن میں ہے، کیونکہ اس میں علماء کا بھی اختلاف، بہت ساری اوپینین ہے، بہت ساری رائے ہیں، تو اس سلسلے میں کہ یہ قربانی پورے گھرانے کی طرف سے ایک جانور ادا کیا جائے یا ہر صاحب استطاعت سپریٹ اپنی قربانی ادا کرے، تو اس سلسلے میں مسئلے کو ہم ذہن میں رکھ لیں کہ جو بھی صاحب استطاعت آدمی ہیں وہ اپنی طرف سے قربانی ادا کرے۔ ہاں البتہ پورے گھرانے میں اگر ایک ہی صاحب استطاعت آدمی ہے تو وہ ایک قربانی ادا کر کے ثواب میں پورے گھر والوں کو شریک کر سکتا ہے، لیکن واجب قربانی ایک ہی طرف سے ادا ہو۔ اور اگر گھر میں 2 حضرات صاحب استطاعت ہے، مرد بھی ہے خاتون بھی ہے، تو دونوں پر الگ الگ قربانی واجب ہوگی، اس لیے کہ قرآن میں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کا حکم دیا گیا۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ہمارے زمانے میں پورے گھرانے کی طرف سے ایک قربانی ادا کی جاتی تھی۔ اس کا مفہوم علماء نے یہی بیان کیا ہے کہ اس زمانے میں غربت کی وجہ سے عام طور پر گھروں میں ایک فرد صاحب نصاب ہوتا یا کوئی بھی صاحب استطاعت نہ ہوتا، تو وہ ایک آدمی قربانی کر کے پورے گھرانے کو ثواب میں شریک کرتا۔ واجب قربانی ہر شخص کی طرف سے الگ الگ ادا ہوگی، ثواب میں اگرچہ سب کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ اس کی ایک مثال احادیث میں، صحیح احادیث میں یہ ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ قربانی دی اور فرمایا ہذا منی، کہ یہ میری طرف سے آل محمد کی طرف سے، اور دوسرے بکرے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میری امت میں جتنے افراد نے قربانی نہیں دی ہے ان تمام کی طرف سے یہ قربانی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پوری امت کو بھی آدمی ثواب میں شامل کرنا چاہے شامل کر سکتا۔ نبی علیہ السلام نے ایک اور روایت میں فرمایا کہ ایک قربانی کے بارے میں فرمایا میری طرف سے، اور دوسری قربانی کی طرف کے بارے میں فرمایا پوری امت کی طرف سے۔ لہذا ثواب میں پوری امت کو بھی آدمی شامل کر سکتا ہے۔ اس حدیث کا اگر کوئی یہ مفہوم بیان کرے کہ آپ نے ایک قربانی پوری امت کی طرف سے کی، لہذا قربانی بھی سنت کفایہ ہے، ایک آدمی پوری امت کی طرف سے ادا کر دے تو سب کی طرف سے ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے، یہ مفہوم کسی کے نزدیک بھی درست نہیں ہے۔ جو صاحب استطاعت ہے خوش دلی کے ساتھ قربانی انجام دے، اور جن علماء کے نزدیک پورے گھرانے کی طرف سے قربانی ادا ہو جاتی ہے ان کے یہاں بھی افضل یہ ہے کہ آدمی زیادہ سے زیادہ قربانی، کیونکہ یہ آپ علیہ السلام کی سنت ہے۔ نبی علیہ السلام ایک سے زائد قربانی کیا کرتے تھے آپ علیہ السلام۔ اس کے علاوہ حج کی قربانی ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے، فیملی حج پر جا رہی ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ پوری فیملی کی طرف سے ایک دم کافی، ہر حاجی الگ الگ قربانی ادا کرتا ہے، عقیقہ ہر شخص کرتا ہے، کوئی آدمی یہ نہیں کہتا پورے گھرانے کے بچوں کی طرف سے ایک عقیقہ کا ایک جانور عقیقہ ہو جائے، نہیں، بلکہ لڑکا ہو تو 2 اور لڑکی ہو تو 1 بکرا عقیقے کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ذبح کیا جاتا ہے۔ اور واضح بات ہے، احادیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا 1 بکرا ایک فرد کی طرف سے ہے اور بڑا جانور 7 افراد کی طرف سے۔ جب 7 سے زائد افراد اس میں شامل نہیں ہو سکتے تو ایک بکرے کے اندر گھر کے تمام افراد شامل ہو جائے 10-12 افراد، یہ بظاہر احادیث کے مفہوم کے خلاف ہے۔ لہٰذا اس طرح کے مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، ہر آدمی اپنے اپنے اعتماد اور اپنے اپنے تحقیق کے مطابق اور اپنے اپنے مسلک کے مطابق عمل کرتا ہے، لیکن احادیث کے مفہوم اور خلاصے کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ قربانی کو بوجھ نہ سمجھا جائے، خوش دلی کے ساتھ آدمی قربانی کرے۔ اور بھی مسائل ہے، قربانی کا طریقہ ہے، اور قربانی کی تاریخ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے انشاءاللہ عید کے دن آپ حضرات کے سامنے ضرور بیان کیا جائے گا۔ حق تعالی شان اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کو قربانی کی سعادت عطا فرمائیں اور علم و عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آگے بڑھتے ہوئے صفوں کو درست کرتے